اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پیراماؤنٹ ہے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جگہ جو ہے جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز سے ہونی چاہیے, یہ جگہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کی ہے. یہ دو باتیں بڑی کروشل ہیں. اب ان کا مقصد کیا تھا یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں, مگر یہ بات جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں بھی بڑی واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ صرف الیکٹڈ ممبرز کے لیے ہے اور اس کے اندر کسی اور کا داخلہ بھی بغیر اجازت کے نہیں ہو سکتا. اب حامد خان صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ. اٹ واز اے ونڈرفل ڈسکورس. ناؤ اب میں جناب انور منصور صاحب کو جو خصوصاً صرف کراچی سے یہاں تشریف لائے ہیں, فارمر جج, فارمر اٹارنی جنرل, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ انور منصور. سب کچھ اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل انڈر مائنڈ نہ کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ طارق رحیم صاحب, کوسا صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا. اور میرا ظاہر ہے کہ اگر دعوت دی جاتی ہے تو پھر آنا بھی ضروری تھا. اور یہ جو آج جس کے اوپر ہمیں بلایا گیا ہے, سینکٹری آف دی کانسٹیٹیوشن اور جوڈیشل انڈیپینڈنس, یہ ایک بڑا پرانا ٹاپک ہے, مگر انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اس کے اوپر نہ توجہ دی گئی ہے زیادہ اور نہ اس کے اوپر کوئی ریئل کام ہوا ہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس کا تو ہمیں بھی پتہ ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیا ہے. قانون کے اندر, کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑے واضح طور پر لکھا ہوا ہے ٹو پروٹیکٹ دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری, اور وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن جو ہے اس کو شاید ہم نے کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں. اور سینکٹیٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی, تو میں صرف ایک دو چیزیں میں کہوں گا, زیادہ میں لمبا نہیں بولوں گا. اگر ہم پریامبل پڑھیں تو اس کے اندر دو چیزیں بڑی واضح طور پر لکھی ہوئی ہیں پریامبل کے اندر. اور پریامبل آف دی کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ساورنٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے, اور اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے حکومت کرتی ہے. ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو بچایا جانا ہے. یہ تین چیزیں بڑی واضح طور پر پریامبل کے اندر لکھی ہیں. اور پھر آخر میں لکھتے ہیں اینڈ وی گیو ٹو آور سیلوز دس کانسٹیٹیوشن. وی گیو ٹو آور سیلوز دس کانسٹیٹیوشن کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پابند کر رہے ہیں. جو کچھ بھی اس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے ہم اس کا کانٹریکچل, ہماری آبلیگیشن ہے کہ ہم ہر وہ بات جو اس کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہے اس پہ ہم کاربند رہیں, اور کاربند ہی نہیں رہیں بلکہ ہم اس پہ کوشش کریں کہ جتنی حد ہو سکتی ہے ہم اس کے اوپر بچانے کی کوشش کریں اس کانسٹیٹیوشن کو, تاکہ اس ملک کا نظام جو ہے جو چلایا جا رہا ہے وہ اس ملک کا نظام صحیح طریقے سے چل سکے. جب اس کے آگے ہم چلتے ہیں, میں بہت ساری باتیں جو ہیں جو میں شاید کہنا بھی چاہ رہا تھا مگر حامد صاحب نے بہت خوبصورتی سے وہ باتیں کر دی ہیں, تو میں ریپیٹ کرنا مناسب تو نہیں ہے, مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے کہ ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر جس کے اوپر انفیکٹ ہمارا سب کا بھروسہ رہتا تھا, ہمارا ایک کانفیڈنس تھا. ایک بات ایسی ہوتی تھی کہ جب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتی تھی تو اس پہ منوہن عمل درآمد کر دیا جاتا تھا, چاہے وہ غلط ہو. بہت سپریم کورٹ کے ججمنٹ ایسا نہیں ہے کہ سب صحیح ہوں, مگر عمل درآمد پہ کبھی بھی اس پہ وہ نہیں کیا گیا. انفارچونیٹلی اب جو ایک نئی چیز ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ڈائریکٹ کنفلکٹ میں لے کے آیا جا رہا ہے, اور وہ کنفلکٹ جو لے کے آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, وہ اس سے ایک اتنی میجر درار پڑی ہے انسٹیٹیوشنز کے درمیان. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف بھی آئے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پیراماؤنٹ ہے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جگہ جو ہے جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز سے ہونی چاہیے, یہ جگہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کی ہے. یہ دو باتیں بڑی کروشل ہیں. اب ان کا مقصد کیا تھا یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں, مگر یہ بات جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں بھی بڑی واضح طور پر لکھی ہوئی ہے
کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ صرف الیکٹڈ ممبرز کے لیے ہے اور اس کے اندر کسی اور کا داخلہ بھی بغیر اجازت کے نہیں ہو سکتا. اب اگر اس میں ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے جو ججمنٹس آئے ہیں جس میں کہ الیکٹڈ ممبرز کو دوبارہ جانے کو کہا گیا, ان کو بھی منع کر دیا گیا اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ کورٹس نے وہ نوٹیفیکیشنز کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے. یہ ایک درار ہی نہیں بلکہ یہ ایک کنفلکٹ سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے اور وہ کنفلکٹ سچویشن جو ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا جو کہ عابد صاحب نے بھی کہا اور جو کہ حامد صاحب نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک کنسنسس پیدا کرنا پڑے گا. جو وکلا کر سکتے ہیں, جو سینئر وکلا جو ہمارے اعتزاز صاحب ہیں, آئی تھنک ان سے اچھے کھوسا صاحب ہیں, طارق رحیم صاحب ہیں اور بہت سارے ہمارے